بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فعل کلمہ است مبنی برائے فہام معنی کہ از من ثلاثہ. بس صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. کلمے کی 3 قسمیں ہیں: فعل، اسم، حرف. حرف فعل کی تعریف کرتے ہیں. فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی سمجھانے کے لیے، ایسا معنی جو ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی کے ساتھ ہے یعنی مقترن ہے. اور ارشاد فرماوے کلمے کی 3 قسمیں ہیں: فعل، اسم اور حرف. فعل کی تعریف کرتے ہیں. فعل وہ کلمہ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی سمجھانے کے واسطے، ایسا معنی جو مقترن ہے تینوں میں سے کسی ایک. او با یکے وے نا بھی زمانے دے نال یعنی مقترن ہے. پھر ایک بار جلدی کری. فعل وہ کلمہ ہے جو معنی سمجھانے کے واسطے جو مقترن ہے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. اگے ماضی و حال و استقبال. وہ 3 زمانے کون جو ہیں؟ شاہ جی فرماتے ہیں وہ ماضی ہے اور حال ہے اور مستقبل ہے. کیا کہ جی وہ تینوں زمانے 3 زمانے، تینوں نہیں 3 زمانے. ماضی کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں: حال ہے اور مستقبل ہے. چون فتح اللہ کشاد خدا و یفتح میں کشایت یفا کشاد. اے مثال دی ہے، پہلے ماضی دی، دوسری مضارع دی. فتح اللہ، اللہ تعالیٰ تیرے لیے کھولے علمی مشکلات. یفتح اللہ، اللہ تعالیٰ کھولتا ہے یا کھولے گا. آگے سمجھے؟ چلو جی تو پڑھنا پھر مانا کرنا ہے. اس دا دھیان کر جلدی، ٹائم کو نہیں میرا یارہ. اور پچھو گریندی سے شرح تھوڑی جی کتوں بلا جی. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. اچھا جی، کلمہ 3 قسموں میں بند ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے، علت یہ ہے کہ کلمات دلالت معنی پر کرتے ہیں. کلمات معنی پر اور معنی 3 حال سے خالی نہیں ہوتا کہ وہ معنی یا ذات ہوتی ہے یا وصف ہوتا ہے یا وہ معنی کیا ہوتا ہے؟ ربط ہوتا ہے. جو ذات پر دال ہے وہ اسم ہے، جو وصف پر دال ہے وہ فعل ہے، جو ربط پر دال ہے وہ اے وجہ حسر انہاں دی. اے وجہ انہاں دی بھی 3 قسمہ کیوں ہیں؟ کہتے ہیں یہ ایسی وجہ ہے جس پر کوئی غبار نہیں، بارش پہ ہی دھوتی گئی ہے جی. برخلاف اس کے غیر وجوہ مذکورہ کافیے کے شروع میں صرف دیاں بھی 3 قسمہ کلمہ کیوں باندھے جی. او لِأَنَّهَا اِمَّانْتَدُ اللَّهِ. او پہلے صفحے دے کافیے دے وجہ اثر ہے کہ کوئی نہیں بھی شروع کافیہ میں انہیں جو سوال نے جی سنم کل مک گئی. یہ وجہ اے کلمہ 3 قسمیں دے. او کیوں 3 قسم میں بھی؟ یا دال ہے کس پر؟ یہ وجہ شامل ہے ہر زبان کے کلمات کو جی. یا آخنا بھی کلمہ 3 قسم ہے یہ تو ہر زبان میں ہے. تو عربی کیوں واقع ہے کی تو لیکن تخصیص کلمات عرب کی باعتبار مقصود کے ہے. کی مقصود یعنی ہماری کلام جو ہے نا، جو ہم قوانین پڑھ رہے ہیں وہ عربی کلمات کے پڑھ رہے ہیں. سنیں
اگرچہ کلمات ساری دوسری زبانوں کے بھی کیا ہیں، گل مک گئی، باقی رہ گئے اس جگہ ایک اعتراض کہ اس کا جواب ضروری ہے۔ تقریر یہ ہے قوم کے مقررات سے ہے یہ بات کہ مقسم کی اور اتنے ویکھنا میرے یارا سارا رولا اتنے ہی اور کلمات آکھیا ہے، کی آکھیا ہے تے کلمات ویکھی فصولی اکبری کون دیسی، ایک کلمات 3 قسم ہیں، کی کون، فعل اسم، تے کلمات بن گئی کلی، مقسم اے بن گئی اندی قسمہ، اے کلے زارا بانو کلمات آکھ سکتے ہیں، کلمات آکھ سکتے ہیں، کلے زید انہوں تے کلے با عرف جارہ نو بیزر بین، اے رولا ہے بھی جمع بولی ہے تو او ذرا سوال ہے، سنیں اینی صرف گالے امتحان کریں جی۔ وہ جواب طلب تقریر کہ قوم کے مقررات سے ہے اے گل کہ مقسم جو ہوتا ہے نا، مقسم وہ ہر قسم پر اقسام سے سچا آتا ہے، جی سچا آتا ہے، اور اس جگہ کلمات بر اسم کلا، بر فعل کلا، بر حرف کلا، مثلا صادق آگے سمجھے، اس کا جواب ہن بڑا اوکھا کر کے دیتا ہے تو وہ مڈو کہندے بھی بولی جمع ہے مراد مفرد جان چھٹ جاندی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ تقسیم 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تقسیم کلی کی اپنے، اور جیسے حیوان کی تقسیم کدھر، دوسری ہوتی کل کی تقسیم اپنے، جیسے سکنجبین یہ کل ہے تو کندے کول بنی ہے، سرکہ تے شہد کولوں جی، اور ساڑی سکنجوی اور ہوندی ہے وچ نبو نچوڑیا وچ نکلے ہی ککھ نہیں، یہ سکنجوی ساڑی چینی کھول کے ٹھوک دیتی ماں میرا نو۔ اچھا جی، اور تقسیم مذکور جیڑی ہے نا، یہ تے جیڑی تقسیم مذکور از قسم ثانی است، یہ تقسیم کندی کل دی اپنے اجزاء کی طرف ہے جی جی، اور صدق مذکور یہ تقسیم اول کے لوازم سے، کلی کی تقسیم ہو جزیات کی طرف، اوتھے کلی کا حمل ہر جزی پر ضروری ہوتا ہے جی، سنیں۔ اور تقسیم ثانی جو ہے نا، اس میں جو ہے نا ہر جزی پر، ہر جز پر کل کا صدق ٹھیک نہیں ہوتا جی، اور کلی چینی نو سکنجوی کہہ سکتے ہیں، کلے نبو نو، کلے پانی نو نہیں کہہ سکتے ہیں جی۔ قباحت، اچھا جی، تے بعض مبانیات تقسیم ثانی، پس عدم صدق مقسم بر ہر یک از اقسامس کوئی بات نہیں، اگر سچا نہیں آ رہا تھے جی۔ اگر تو کہے جس جگہ تقسیم، ان دوجا سوال ہی بے نو تقسیم ثانی بنا دیتا ہے، اگر تو کہے کہ جس جگہ کیا ہو یعنی کل کی اپنے، تو واجب ہے کہ مقسم بر چند فرد قسم واحد صادق نہ آید جی، واجب ہے کہ مقسم جو ہے نا کیا کرے بھی اپنی ایک قسم کے چند فردوں پر سچا، بے 3 نبووں تے سکنجوی سچی آندی ہے، 3 پیالیاں چینی پئی ہوئے تھا، 3 گلاسیں جو پانی پیا ہوئے تھا، اس کے اندر یہ قانون ہے کہ وہ ایک اس کے جو اجزاء ہیں اس میں سے ایک جز کی 3 قسمیں ہوں تو ان پر وہ کل سچا نہیں آتا۔ اور سنیں ہی جیسا کہ سکنجبین ہے کہ 3 فرد شہد دے، 3 فرد پانی دے، 3 فرد کس دے سے کی سرکے دے، ان پر سچا نہیں آتا، نہیں سمجھ آئی۔ اور اس جگہ جو ہے نا یہ تو سچا آ رہا ہے جی، مثلا 3 اسم ہون، انہوں کلمات کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، 3 فعل ہون تے، 3 حرف ہون تے پھر تقسیم ثانی تو نہ بنی جی۔ گویم مراد از کلمات درین جا مجموع اسم و فعل و حرف ہے، اس جگہ کلمات سے مراد کیا ہے، اسم فعل و حرف کا مجموعہ ہے،
اور وہ برسے فرد اسم صادق نہیں آتا، کیونکہ کلمات سے مراد یہ تینوں کا مجموعہ کون، اسم فعل حرف، یہ تین کٹھے تین اسماں تے سچے نہیں ہوندے، نہ یہ تین کٹھے تین فعلاں تے سچے ہوندے نے، نہ یہ تین کٹھے تین۔ دوسرا جواب سوال اول سے یہ ہے کہ مقسم در حقیقت کلمہ ہے تو روڑا مکیا بھئی، سنیں جی، تو کلمہ کلی ہے، یہ اس کے تین جزیات ہیں تو سچا ہوتا ہے جی، زید کلمہ، ضرب کلمہ اور کلمہ ہے جی، صدقش بر ہر یک از اقسامش مسلم، اور جمع پھر کیوں لے آندی، جڑا ایڈا لمحہ صفحہ لکھنا پیا، اور جمع لانا ہے اس کا محض برائے دلالت بر تکسر افراد است، ہیں بڑے چوکھے نہیں، اسم فعل حرف بڑے چوکھے جی، تاں واسطے جمع لے آندی ہے، گل مک گئی۔ اور فعل دی تعریف بابا، فعل وہ کلمہ ہے جو مبنی ہے، یعنی موضوع ہے، فعل وہ کلمہ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی کے سمجھانے کے واسطے، اگو ہونا ہے بھی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا ہے، اے پوری تعریف آگے اشارہ ہے اس بات کی طرف، امتحان کرا جی بھی چونکہ تعریف دے وچ داخل کیتا ہے کہ وہ معنی بھئی دلالت وضع کیا گیا معنی سمجھانے کے لیے جو معنی با یکے، جو با یکے ہے، تینوں زمانوں کے ساتھ کسی کے ساتھ مقترن ہے، اشارہ ہے بیان اس بات کی طرف کہ اقتران زمانہ یہ فعل کے مفہوم میں داخل ہے باعتبار وضع کے، باعتبار وضع ان دے وچ داخل جے، اس لیے کہ وضع لفظ کی معنی سمجھانے کے واسطے ایسا معنی جو کیا ہے مقرون بزمانہ ہے، بغیر اس کے کہ اقتران زمانہ در مفہوم و معنی یش معتبر ہو متصور نہیں ہو سکتا، کہ معنی ان دے وچ داخل نہ ہوئے تے صرف معنی انج کریے با یا کہ اے بن نہیں سکتا، سمجھے؟ لہذا فعل کے اندر جو زمانہ ہے وہ اس کی وضع میں داخل ہے، اس کی وضع میں داخل ہے، کون زمانہ کس میں، فعل میں۔ ہون سنو سوالاں دے جواب، برخلاف اسم کے کہ اس کا وجود اگرچہ خالی کسی زمانے کے اقتران سے، اور جڑا بھی اسم ہے وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہے، وہ ساری کائنات ہے جو زمانے میں، زمانے سے اس کا اقتران ہے، خالی نہیں ہے، لیکن زمانہ اس کے مفہوم میں داخل نہیں ہے، کس کے مفہوم میں، اے شاباش جی۔ پس ہن سنو اور سوالاں دے جواب نہیں، پس وہ افعال کہ استعمال میں زمانہ ان سے دور ہو گیا، جیسے یہ محدود، کون تعریف کن کی تھی ہے، حد ہو گئی، محدود بھول گیا جی، یہ محدود میں داخل ہیں کیونکہ زمانے کا اقتران وزن ان کے مفہوم میں معتبر ہے، استعمال میں زمانے سے خالی ہو گئے ہیں تو مراد وضع ہے جی۔ اسی طرح وہ اسماء کہ جن میں استعمالاً زمانہ معتبر ہو گیا ہے، جیسا کہ اور یہ خارج از تعریف اند، یہ تعریف سے، کیونکہ وزن زمانہ ان کے اندر داخل نہیں ہے، وہ سمجھا پہ ہیں۔ اگر تو کہے کہ مصنف علام نے کیوں مستقل کی قید نہیں لگائی جی، کہ وہ دلالت کرتا ہے کس پر، معنی مستقل پر جی، کہ قید مستقل از تعریف فعل، سنیں بھئی جو کہ جمہوروں کے نزدیک معتبر ہے، اس قید کو کیوں حذف کیا، سنیں جی؟ تو جواب تاکہ سنی ایک اور طرح کا جواب بھی، وجہ یہ ہے کہ یہ قید اس لیے نہیں لگائے کہ قید لگائیں تو سوال ہوتا ہے، گویم تاکہ وارد نہ ہو کیڑی فعل مرکب ہے حدث سے، حدث معنی مستقلی، اور مرکب ہے نسبت سے،
اور نسبت غیر مستقل لی تو قانون مستقل غیر مستقل کا مرکب تو پھر معنی تک معنی دلالت کرتا ہے غیر مستقل پر، حالانکہ مستقل کی قید لائیں تو یہ سوال ہوتا ہے جی اگرچہ جواب اس شبے سے ممکن ہے اور تے لکھے نے کہ فعل معنی مستقل پر دلالت کرتا اپنے تضمنی معنی کے اعتبار سے، کیڑا تضمنی؟ حدث، باقی کے اعتبار سے نہیں۔ 3-4 جواب اور بھی لکھے جوتے جی، کوئی تھوڑی آپ ہی جو کوشش کرو جی سنیں جی۔ لیکن مصنف علام نے علام تعریف نمود آپ نے وہ تعریف کی ہے کہ اعتراض مذکور سرے سے ساقط ہی ہو جائے، وچ مستقل لیاندہ ہی نہیں۔ سنیں مع ھذا باوجود اس بات کے کہ مصنف کی تعریف کیا ہے کہ کوئی نہیں جامع مانے، پس حاجت لفظ مستقل کے ذکر کی نہیں ہے۔ ہون اس نا با یکے تو مقارن کہ وہ جو معنی ہے نا وہ مقارن ہو کسی ایک کے ساتھ، کس سے؟ مراد ازمنہ ثلاثہ سے 3 زمانے ہیں، 3 ثلاثہ زمانہ کیڑا کیڑا؟ بس مستقبل جڑا ہے نا اے بے مستقبل کے مستقبل جی یہ با کسرے با ہے کی مستقبل، بعض نے کہا ہے بفتح کی و عظیم، اور یہ مراد سے کیا ہے؟ خارج ہے از تعریف جملہ کی ہے جی۔ اچھا جی تو توجہ کرا جی وہ تعریف سے یہ جو ہے نا زمانے کے ساتھ مقترن ہے تو تعریف سے خارج ہو گیا کیڑا؟ فعل کی تعریف سے خارج ہو گیا ظرف زمان اور خود، اور لفظ زمان خود، اور ظرف زمان زمانے تو دلالت کر دینا تو خود لفظ زمان، خود لفظ بمعنی صبح کے وقت کی شراب شام کے وقت کی، کیونکہ ان میں زمانہ مطلق معتبر ہے نہ کہ زمانہ خاص ازمنہ مذکورہ سے، مطلق زمانہ ہے۔ اور صبح دی شراب کیڑے دن دی، اج دی، کل دی، پچھلے کل دی، کوئی پتہ نہیں جی۔ سنیں تو زمان میں نہیں مطلق زمانہ، تو مضربن مارنے کا زمانہ کیڑا؟ ماضی حال استقبال کو معتبر ہے، فعل کے اندر یہ خاص زمانہ معتبر ہے، یا ماضی یا حال یا استقبال۔ اے شاباش سے ان توجہ کریں۔ لیکن لفظ ان سوال ہے کہ لفظ ماضی اور لفظ مستقبل، ماضی زمانہ گزشتہ پر دلالت کرتا ہے، مستقبل زمانہ سنیں تو یہ تو پھر تعریف دے وچ داخل ہو گئے، حالانکہ یہ فعل نہیں ہے۔ انہاں پر تعریف سچی آ رہی ہے نا کہ ان کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن اور وہ زمانہ بھی خاص ہے، ماضی تے مضارع۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زمان فعل میں زمانے کے اقتران سے مراد ہے باعتبار دلالت کرنے حایت کے زمانے پر، مادے کے اعتبار سے حدث پر دلالت کرے اور حایت اور صیغے کے اعتبار سے دلالت کرے، اور لفظ ماضی و مستقبل کی دلالت ماضی کی گزشتہ پر، مستقبل کی آئندہ پر، یہ باعتبار خاص مادے کے ہے نہ کہ باعتبار حایت کے ہے، وگرنہ ہر فاعل اور بری معنی دلالت کیے میں نمود اس کی دلالت ہوتی ہے اس پر جی۔ اگر تو کہے ہوں سبدیہ سوال جو مشہور ہے بھئی اے تینہ زمانہ جیک زمانہ مقترن تو مضارع 2 زمانے، اور 750 بڑی سوال کے پڑھے جی۔ اگر کہیں کہ مضارع میں مقارنت 3 زمانوں میں سے ایک کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کی مقارنت تو پاس چاہیے کہ پھر وہ مضارع فعل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جواب اور نزد اکثر مضارع موضوع ہے ایک زمانے کے لیے، کس کے لیے؟ اور بذا ایک واسطے وے
اور استعمال ہوندہ دوسرے معنی وچ مجازن ہو جاندہ جی سنیا جی ایک کیڑا ہے آندھے نے اکھاں بند کر کے انگلی رکھو حال تے یا استقبال تے جتھے قرآن نکلے اس ملک ہی ٹر جائے جی اس کی وجہ ہے اشتراک پر کہ اس کی وجہ دونوں کے لیے کس کے لیے حال کے لیے بھی تو پھر اس کا جواب سنو بر تقدیر اشتراک اور وضع برائے ہر دو مراد یہ ہے کہ ایک حالت میں وضع کیا کس کے لیے سنیں زمانہ واحد باشد و مظاہرے را واضح برائے ہر دو معنی مان وضع نہ کردہ بلکہ بمعنی حال جدا کا نہ بمعنی استقبال وضع کردہ جیسا کہ مشترک کی شان ہے مشترک کیا ہوتا ہے کہ ہر معنی واسطے بکری بکری وضع ہے تو پھر بکری بکری وضع ہوگی ہر وضع کے اعتبار سے دلالت کے اس کا معنی کس کے ساتھ مقترنش یا حال کے ساتھ یا اے شاباش سے اسی لیے بلحاظہ قدام جا کسی جگہ بھی در ہر دو زمان کٹھا مستعمل نہیں ہوتا قرآن پاک حدیث پاک میں جہاں بھی ہے یا حال والا معنی ہے یا ویسے عربی بولی میں بلکہ بمعنی حال ہوتا ہے یا پس حاجت تکلف بر جوابے کہ مولانا جامی فرمایا ہے کہ یہ دو واسطے وضع ہونا دو معنی دو زمانوں کے ساتھ مقترن ہو یہ ایک کے منافی نہیں ہے یہ اتنے جواب پڑھے آ جائیے اور جتھے دو اتنے بات ایک طریقے اولا پایا جاتا ہے اور پیچھے جواب سمجھایا جیڑی کتاب جیڑا آوے گا وہ سمجھانا ہے آندھے نے اے جواب بہتر کہندی یاد ہے کہ وضع ایک واسطے دوجے واسطے استعمال مجازن ہے یا اشتراک ہے اور ہر ایک کے لیے علیحدہ وضع ہے تو اس وضع کے اعتبار سے تو اس کا معنی کتنے زمانوں سے مقترن ہے ایک نال مقترن ہے جی چون فاتح اللہ کشاد خدا و یفتح میں کشاید یا خواہد کشاید سنیں یہ جڑا ہے نا کشاد تے کاف جی ایک کاف فارسی جی موافق لغت کیڑی اہل لسان ببکاف عربی نیز آمدہ جی اچھا جی اور یہ دو مثالیں خاص کیوں کی ہیں وہ این دو مثال خاص ماضی و مضارع جی یہ کیوں تو جواب ہے شاید برائے تفاعل ہے نیک فالی کی نیک فالی یعنی گویا یوں کہا کہ درے از ابواب علم کے دروازہ علم کے ابواب سے بر طالب کتاب کتاب کے طالب پر کھل گیا ہے یا کھل جائے گا ایس واسطے بابر انج کیتا ہی فعل وہ کلمہ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی وضع کیا گیا معنی سمجھانے کے واسطے جو کہ مقارن ہے اور انہوں نے معنی کیتا ہی آزمینہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ یعنی ماضی اور حال اور مستقبل جیسے فتح اللہ ہو کھولے اللہ تعالیٰ اور یفتح ہو کھولتا ہے یا کھولے گا اور شباب نے کیا ٹوٹو رگا معنی کرو تو ٹوٹیے گا وہ کلمہ ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی سمجھانے کے واسطے ایسا معنی جو مقارن ہے کسی ایک کے ساتھ ازمینہ ثلاثہ سے یعنی ماضی اور حال اور مستقبل جیسے فتح اللہ کھولے اللہ تعالیٰ اور یفتح کھولتا ہے یا کھولے گا اور بھی معنی کرو ٹوٹیے گا کلمہ ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی کو سمجھانے کے لیے ایسا معنی کہ جو مقابل ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یعنی ماضی اور حال اور مستقبل جیسے فتح اللہ کھولے اللہ تعالیٰ اور یفتح کھولتا ہے یا کھولے گا شب جی اسم کلمہ اس موضوع برائے معنی مستقل لا بیک از من مذکورہ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی مستقل کے واسطے چونکہ اندے وچ غیر مستقل والا کیس کوئی ہے جی وہ معنی نہیں مقارن از مینا
مذکورہ میں سے کسی کے ساتھ، مذکورہ کنے؟ ہاں جی معنی کرو مولوی جی، تعریف کرو۔ کلمہ ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی مستقل کے لیے، ایسا معنی کہ جو نہیں ازمنہ مذکورہ میں سے کسی ایک کے ساتھ، اور تم یہ آنکھیں ایک باری جلدی کریں۔ وہ کلمہ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی مستقل کے واسطے، ایسا معنی جو نہیں مقترن، مقارن، وہی نہ لفظ بولی چنگی گل ہے، ازمنہ مذکورہ سے۔ اور جلدی کریں جی او دیکھو، او بے اسم کلمہ است موضوع برائے معنی مستقل کے فائدہ دینے کے واسطے، نہ بیکے یعنی نہ مقارن بیکے از میں نہ مذکورہ از، لیکن مولوی جی بیتبار اصل وضع کے، بیتبار اصل وضع در نفس مفہوم کہ اسم کے مفہوم جب اس کی وضع ہوئی ہے نا تو اس وقت اس کے نفس وضع میں زمانے کا کوئی دخل نہیں، زمانے کا۔ اب اگر کوئی اسم استعمال میں زمانے کا معنی دے رہے ہیں تو وہ نکلیں گے نہیں، اور کوئی فعل زمانے سے خالی ہو گئے تو وہ اسم میں داخل نہیں ہوں گے، اور پچھو کٹے نے داخل کیتے نہیں۔ اگر پوچھیں کہ جب مراد مستقبل سے یہ ہے نا، مراد مستقل سے یہ ہے کہ در فہم نفس معنی خود محتاج بدیگرے نہ باشد، جی بھئی جدو مستقل سے مراد یہ ہے کہ معنی اپنا معنی سمجھانے میں دوسرے کسی کا محتاج نہیں، تو پس ہون سوال ہے کہ وہ اسماء جو لازم الاضافت ہیں، وہ اسماء مثلا فوق تحت، وہ پھر اسم کے اندر داخل نہ ہوں، کیونکہ وہ تو اپنے مضاف لے کے بغیر معنی نہیں سمجھا سکتے، وہ تو محتاج ہیں، کیونکہ مستقل کا تو معنی ہے معنی سمجھانے میں غیر کا محتاج، تو یہ تو محتاج ہیں جی، کیونکہ معنی ان کا بغیر مضاف لے کے تمام و مفہوم نمے شود۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اصل معنی فوق تحت وغیرہ کا مثلا فوق تحت مطلقاً فوقیت، مطلقاً تحتیت، مطلقاً اوپر، مطلقاً نیچے۔ فوق کا معنی کیا؟ اوپر، تحت کا معنی اور کندے ہوتے تے کندے تھلے، اندر کو مطلب ہوں بچ کوئی دخل نہیں، وہ تو جدو استعمال کرنا تو پھر انج کو معنی پوچھیں دا ویسے وہ سمجھو نہیں پیجے۔ اور فام میں معنی ان سے موقوف بر فام مضاف لے خاص، اس پر موقوف نہیں ہے۔ ہاں فہم مطلق کہ وہ جس کے اوپر ہے یہ ضروری ہے، اور وہ اجمالاً کفایت کرتا ہے، اوپر یعنی کسی مطلقاً کسی شے کے اوپر، کو خاص مضاف لے دی ضرورت نہیں، تیرے اتے، جیسا کہ فہم مطلق مثلا ابتدا مصدر ہے نا، اند کو مطلق ابتدا یعنی ما من ہو الابتدا، او شے جتھو ابتدا ہوئے مطلقاً، یہ معنی کسی غیر سمجھنے میں کسی غیر کا محتاج، جب کو خاص ہوگا تو پھر علیحدہ بات ہے، لیکن معنی لغوی جو ہے وہ سمجھنے میں غیر کی محتاجی نہیں ہے۔ تھے معنی کیتا نہیں چل بھائی، اسم اور اسم وہ کلمہ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی مستقل کے واسطے، جو کہ نہیں مقارن ازمینہ مذکورہ میں سے کسی کے ساتھ، اور اسم وہ کلمہ ہے کہ جو وضع کیا گیا ہے معنی مستقل کے واسطے، جو نہیں مقارن ازمینہ مذکورہ میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ جی اسم وہ کلمہ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی مستقل کے واسطے، جو کہ نہیں مقارن کسی ایک کے ساتھ ازمینہ مذکورہ سے، ازمینہ مذکورہ سے۔ مذکورہ سے اگے جی بحرف حرف کلمہ اس موضوع برائے معنی غیر مستقل، نابو ضرورت من البصرات الى وہ کی بنے ہاں ادھے ویخ کتاب بنو کے حرف وہ کلمہ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی غیر مستقل کے واسطے۔ جی، حرف وہ کلمہ ہے جو وضع کیا
کیا گیا ہے معنی غیر مستقل اور تم یہاں وہ کلمہ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی غیر مستقل کے واسطے. مثال دی ہے جیسے ذہبت من البصرۃ الی الکوفۃ میں من اور الہ بھئی سے اور تک، یہ ذہب تو میں بصرہ اور کوفہ کے محتاج ہیں، اے نال لائیے تے تاں معنی سمجھ آوندا ہے، ورنہ سے تے تک کتھوں سے تے کتھوں تک اے نہیں سمجھ آوندا. کیا کہ جی جیسے ذہبت من البصرۃ الی الکوفہ کوفہ میں من اور الہ کا معنی بصرہ کوفہ کے ملانے کے بغیر سمجھ اور تو دیکھو میرے ہو یارو وہ حرف کلمہ است موضوع برائے معنی غیر مستقل یعنی اس غیر مستقل دا کی مطلب ہوندا ہے، یعنی حرف کے معنی کا سمجھنا فہم محتاج ہے دوسرے کلمے کے انضمام کا. دوسرا کلمہ نال ملنا ہے تو تا معنی سمجھ ہونا ہی. جیسے ذہبت من بصرۃ الی الکوفہ از بصرہ بصوبے کوفہ رفتم، مقصود اس سے جملہ ممثلہ کلمہ بھی، یہ ساری مثال نہیں مراد، صرف کلمہ من اور کے معنی ہر ایک بقطع نظر از تعلق با دیگر مفہوم شود. شاید کہ اختیار کرنا تمثیل ان دو حرفوں کی خاص کر کے اس واسطے ہے کہ من ابتدا پر دلالت کرتا ہے اور الہ، تو پس گویا یہ دو مثالیں تمام حروف اول سے سارے وچ آ گئے. واہ بھی چلو ٹھیک ہے جی. اگر تو کہے کہ مصنف علام نے فعل اور حرف کی مثال بیان فرمائی ہے جی، اور اسم کی مثال کوئی نہیں، کتاب دیکھ لو وہ فعل چاہے نہیں فاتح یافتہ حرف وچ میں نے لا نہیں آیا، اسم تو بعد کو مثال ہے. انہیں کی کیتا ہے جی؟ استقبال نہیں کیتا انہیں. سنیں تو بھی ان دی مثال کیوں ترک کی تھی؟ تو میں کہتا ہوں جب فعل کی مثال میں اسم کا ذکر بالعرض آ گیا ہے تو حاجت با ذکر مثال اسم نہ ماند. سنیں جی اور دے وچو او جڑا ہے نا او فعل کلمہ مبنی افہام ماضی حال مستقبل سارے کی نے اسم ہی نے سارے وچ آ گئے جی. تو لہٰذا دھیان کریں وہ کہ بھئی جو ہے نا در مثال بھئی فعل کی مثال میں اسم کا ذکر بالعرض آ گیا ہے جی. بالعرض کا مطلب ہے کہ فعل بغیر فاعل تو نہیں ہوندا، فعل فاتح اللہ واقعہ نہیں تو اس میں جلالت کی ہے اسم دے وچ آ گیا. اگرچہ مقصود فاتح مثال سی لیکن فاعل دا ذکر وچ فاعل کی ہے، اے مطلب ہے جو چلیں ہی سمجھو سے کہ فعل کی مثال میں ذکر اسم کا بالعرض آ گیا تو حاجت با ذکر مثال اسم نہ ماند، برخلاف حرف کہ اس کا ذکر پہلے نہیں آیا جی. تاں واسطے ذکر کی تھی بکھری مثال، تو اسم دی مثال دے وچ آ گئی فاتح اللہ. اگر تو کہے کہ کیوں حرف کی مثال پر اکتفا نہیں کیا جی، کہ اتنے سارے پیچھے کٹھے نے جی، فعل دی مثال دینے دی کیڑی لوڑ سی پیچھے، ان دے وچ فعل بھی ہے حرف بھی ہے تے کوفہ تے بصرہ اسم ہے جی، تیناں دی کٹھی مثال ہے جی. اکتفا نہ ساخت کہ ازاں مثال فعل و اسم مفہوم میں شد کہ کوئی نہیں. اور میں کہتا ہوں مسئلہ کو روے کہ انقسام فعل با اقسام ثلاثہ کہ فعل کی مثال سے اس جگہ مقصود تھا، حرف کی مثال سے صرف ماضی معلوم ہوئی ہے، بعض ممثلہ خود نیز دور میں افتاد. ایک تے وے کہندے وچ صرف ماضی ہے ذہب تو، دوسرا ہے کہ مثال فعل دی تے او پرلے محلے جا دیتی ہوتے جڑا نا جی او کشمیر کا لونی جا کے جی او چوکی تھلے آ گئی ہے نا، او بھی ممثل اپنے ممثلہ سے بھی دور ہو گئی نا کہ فعل پیچھے وے اگے اسم دی تعریف حرف دی پھر جا فعل دی.
ایک تو ایسی بھی ممثل لا کو دور ہو جانا سی، دوسرا ایسی کہ دسنا ایسی بھی فعل جڑا ہے وہ صرف ماضی نہیں ہوندا، فعل دیا تین قسماں نے، فعل ماضی حال استقبال، تاں واسطے وہ یفتح دے وچ دو آ گئے، حالت استقبال آ گئے، او سمجھ آئی۔ اور حرف وہ کلمہ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی غیر مستقل کے واسطے، جیسے ذہبت من البصرۃ الی الکوفۃ، او شابہ جی۔ وہ کلمہ ہے جو وضع کیا گیا معنی غیر مستقل کے واسطے، جیسے ذہبت من البصرۃ الی الکوفۃ۔ او معنی کرو حرف وہ کلمہ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی غیر مستقل کے واسطے، جیسے ذہبت من البصرۃ۔ اما فعل، فعل سے قسم ماضی و مضارع و امر۔ اچھا جی، تینوں کی پہلے کہا کہ کلمہ تین قسم ہے، پھر تینوں قسموں کی تعریف کی، اب اس میں جو پہلی قسم ہے کون؟ فعل۔ اب اس کی تقسیم کرتے ہیں۔ فعل کی تین قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع تے فعل امر۔ کیا کہ جی اوہ باقی سارے مضارع مجزوم نہیں جی، نہج مضارع مجزوم ہے، جہد بھی مجزوم، سارے مضارع ہی نہیں۔ ہاں جی کیا کہ جی فعل کی فعل کی تعریف کے بعد آپ فعل کی تقسیم کرتے ہیں کہ فعل تین قسم ہے، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ ایشا بس ہے، بہرحال فعل تین قسم پر ہے، ماضی اور مضارع اور امر۔ وہ آشیہ تا نہیں پڑھ رہے مولوی، سارا آشیہ تو کڑ کو دل آیا ہے وچ، کوئی نوی گل نہیں کہ شابہ جی ہوں۔ بہرحال فعل ماضی، فعل تین قسم ہے، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ ایشا بس ہے، بہرحال فعل تین قسم پر ہے، ماضی اور مضارع اور امر۔ تو مانا نال مطالعہ کر دے رہا جی نا، مہربانی کرے جنہوں مطالعہ کیا فرشتہ کیتا جی، اللہ بھلا کر جے۔ وجہ اثر یہ ہے مولوی جی بے فعل تین قسم کیویں بنیا، کیڑا کیڑا؟ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ وجہ اثر یہ ہے کہ فعل جو فعل ہے، فعل نو کے نو فعل مورب ہے یا اچھی بولو، فعل اگر مبنی ہے تو پھر زمانہ گزشتہ سے تعلق ہے یا زمانہ حال سے تعلق ہے، زمانہ آئندہ سے تعلق ہے۔ اگر وہ فعل مبنی ہے تو زمانہ گزشتہ سے تعلق ہے تو یہ حضرت ماضی ہیں، اور اگر زمانہ آئندہ سے تعلق ہے تو یہ حضرت امر ہیں، اور اگر مورب ہے تو وہ بند ہے کس میں؟ مضارع میں۔ سنیں وہ منحصر ہے کس میں؟ مضارع میں۔ سوال ہے تے امر غیر حاضر معروف تے نہج مطلقاً، اے کیڑے پاسے کیتے جے؟ کہندے نے مصنف کے نزدیک یہ مضارع میں داخل ہیں، مصنف کے نزدیک ایک بکری قسمان نہیں، سمجھے ہی؟ اوہ اگے ہو میرے یارو ماضی فعل اسم موضوع برائے دلالت بر حدوث کار زمانہ بسم اللہ گزشتہ، الرحمن الرحیم در زمانہ گزشتہ۔ اچھا جی، اب ہر ایک کی تعریف۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو وضع کیا گیا ہے کسی کام کے ہونے پر دلالت کرنے کے واسطے زمانہ گزشتہ میں جی۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو وضع کیا گیا ہے کسی کام کے کرنے بر حدوث کارے، کسی کام کے حدوث پر ہونے پر کے واسطے، لیکن کس میں؟ زمانہ گزشتہ میں۔ ایک مولوی تعریف کرے جی، ماضی وہ فعل ہے اور فعل ماضی نہیں، فعل ماضی یار، وضع کیا گیا ہے کسی کام کے حدوث پر ہونے پر، حدوث پر ہونے پر، زمانہ گزشتہ میں، زمانہ گزشتہ میں۔ فعل ماضی وہ فعل ہے وہ جو وضع کیا گیا ہے کسی کام کے ہونے پر دلالت کرانے کے واسطے زمانہ گزشتہ میں فعل ماضی جی۔ وہ فعل ہے جو وضع کیا گیا ہے کسی کام کے ہونے پر دلالت کے واسطے زمانہ گزشتہ میں۔ جی ماضی وہ فعل ہے جو وضع کیا گیا ہے کسی کام کے ہونے پر دلالت کے واسطے زمانہ گزشتہ، دلالت کرانے کے واسطے، زمانہ گزشتہ میں۔ او دیکھو، یعنی دلالت فعل ماضی کی بازمانہ گزشتہ با اعتبار نفذ موضوعیت است،
کہ فعل ماضی وہ فعل ہے جس کی وضع جو ہے نا مولوی جی وہ اس لیے ہے کہ زمانہ گزشتہ پر دلالت کرے، جس کی وضع اس لیے ہے کہ زمانہ یعنی بیعتبار وضع کے وہ زمانے ماضی پر دلالت کرتا ہے، بیعتبار وضع کے وہ زمانہ اب استعمال وچ کوئی کرلی مرلی ہو گئی ہے تو وہ انہاں نال گڑبڑ نہیں ہوے گی جی۔ ہن او ویکھو دو ان زارابا سوال زارابا ماضی تے دلالت مستقبل تے کر رہے، اگرچہ بزمانہ مستقبل اور لم یضرب ہے مضارع تے زمانہ ماضی ہے بزمانہ گزشتہ دلالت کر رہا ہے، لیکن یہ دلالت وضعی نہیں ہے بلکہ زارابا مضارع بنے ہیں ان دی وجہ تو تے یضرب ماضی بنے ہیں لم دی وجہ تو، سمجھا جی؟ لہذا انہاں نال سوال نہیں ہوئے گا جی۔ مراد اے حدوث تو کی مراد ہے اور کسی کام کے حدوث پاروش، کسی مراد از حدوث معنی مصدری کے ہونے کا تعلق کس میں ہے؟ معنی مصدری کے ہونے اور فعل دی مصدر ہونی ہے نا زمانہ ماضی معنی مصدری کے معنی کے وجود کی یہ تعلق مراد کیا ہے؟ تعلق کس کا؟ معنی مصدری کے وجود کا کس میں برابر ہے کہ وہ قدیم ہو یا حادث ہو۔ بھی اندھا جڑا بے مصدر دا تعلق بے مصدر جیڑی ہے نا بے زمانہ ماضی وچ اے موجود ہے، اے مصدر زمانہ ماضی وچ موجود ہے، خواہ موجود ہے ہمیشہ یا موجود ہے کچھ دیر واسطے، عارضی مثلا قادمہ جی کہ وہ زمانہ ماضی میں ہمیشہ ہے، شاہجہاں وہ زمانہ ماضی میں بہادر ہے تو جڑا بہادر ہے وہ منٹ واسطے ہوندہ ہے جی، ہمیشہ ہوندہ ہے جی۔ تو یا حادث زارابا اس نے مارا یہ ہمیشہ نہیں ہے، تحرہ کا اس نے زمانے ماضی میں حرکت کی ہمیشہ پہ میری طرح گھومتے نہیں رہا نا جی، اور سمجھ آ رہی جی بھئی وہ یہ ہے کہ بھئی جو ہے نا بھئی حدوث بھئی کسی کام کے حدوث پر دلالت کرے کتھے زمانے ماضی میں، یہ جو حدوث ہے نا ان دا مطلب ہے کہ زمانہ گزشتہ میں معنی مصدری کا کے وجود کا تعلق معنی مصدری کے حدوث تعلق وجود معنی مصدری کے پائے جانے کا تعلق جو ہے نا وہ کس زمانے میں، اور خلاصہ ہے بھی یہ معنی مصدری زمانہ گزشتہ میں پایا گیا، اگوں عام میں پایا گیا ماضی وچ ہمیشہ یا او دا معنی دیکھنا اس چیز دا کس قسم دا ہے جی، سمجھی جی؟ اے شاباش۔